بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 اکتوبر 2021 ہم سب کی زندگیوں میں ایک بڑا عجیب دن اس لحاظ سے ہے کہ ہمارے محسن، اس ملک کے محسن، اس قوم کے محسن، اور اگر یہ کہا جائے کہ عالم اسلام کے بھی اس لحاظ سے محسن تھے کہ انہوں نے اس ریاست کو ایک ایٹمی طاقت بنایا جو نظریاتی بنیاد پر معرض وجود میں آئی، جس کا نظریہ ہی، جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ تھی، اور جس میں ایک اللہ کے نام کو بلند کرنا مقصد تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا تھا۔ آج وہ شخص ہم میں موجود نہیں رہے، ظاہری حالت میں آج وہ سپرد خاک ہو گئے، وہ اس جگہ جا پہنچے جہاں ہر ذی روح کو پہنچنا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج بلا شبہ ایسا ہی ہوا، لیکن اس حقیقت نے ہم سب کے دلوں کو دہلا دیا۔ 85 برس کی عمر میں ہمارے محسن ہم سے الگ ہوئے، مگر ایک عجیب سی تکلیف دل کو ہوئی۔ ان کے ہونے سے یہ حوصلہ تھا، وہ اگرچہ بیمار بھی تھے گزشتہ کچھ دنوں سے، لیکن ان کی بیماری کی حالت میں بھی ان کی پریزنس، ان کی موجودگی ہمیں یہ حوصلہ دیتی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ہمارے دفاع کو ناقابل تسخیر کیا، یہ وہی شخص ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا کہ دشمن کی جرت کیسے ہو کہ وہ ہمیں برباد کر سکے، ہمیں تباہ کر سکے، یا وہ کسی بھی طرح سے ہمیں نیچا دکھا سکے۔ اور ہمیں وقت نہیں بھولتا کہ جب آج سے تقریباً 23 برس پہلے ہم نے یہ ایک ایسا کام کیا کہ دشمن کی نیندیں اڑ گئیں، اور ہم پہلی ریاست بنے عالم اسلام میں جو اٹامک پاور رکھتی تھی، اور ہماری اٹامک پاور بننے سے یہ ہوا کہ تمام اسلامی ممالک اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرنے لگے، اس لیے کہ پاکستان نے ہمیشہ امن و سلامتی کی بات کی ہے، محبت کی بات کی ہے، اور اتحاد اسلام کی بات کی ہے کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں انہیں متحد ہونا چاہیے۔ اور اس اتحاد کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، کہ ہمیں وہ اقبال کا شعر ذہن میں آ جاتا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تو یقیناً ہمیں ایک ہونا چاہیے، اس ایک میں ہم اس وقت زیادہ مضبوط ہوں گے جب ہم طاقتور ہوں گے، اس لیے کہ وہ قوتیں جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، وہ قوتیں جو ان ریاستوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں جن کی بنیاد اسلام پر ہے اور جو اسلام کی فلاح کے لیے کام کر سکتی ہیں، اسلام کی ترقی کے لیے کام کر سکتی ہیں، تو بلا شبہ وہ لوگ جو اسلام مخالف ہیں یا جن کو اسلامو فوبیا آپ کہہ سکتے ہیں، مبتلا ہیں اس میں، وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگ، ایسے لوگوں کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں وبال کی حیثیت رکھتے تھے، وہ تو کبھی بھی ان کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ہمارے لیے ہمارے دلوں کی دھڑکن میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بستے ہیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ زندہ رہیں گے، ہماری سوچ میں، ہمارے تخیل میں، ہمارے تصور میں، ہماری باتوں میں، اور سب سے بڑی بات ہے ہماری نسلوں کو تحفظ فراہم کیا انہوں نے، تو ہماری نسلوں کے دلوں میں بھی اسی طرح زندہ رہیں گے جیسے آج ہیں۔ بلا شبہ آج ایک دکھ کا دن ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے لوٹ کر بھی جانا ہے۔ میر انیس نے کہا تھا جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا۔ اس حقیقت کو ہم اس طرح تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن دل کی اداسی کو روکنا ممکن نہیں ہے، یا یوں کہا جائے کہ یہ دل فوراً یہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے، یہ بھی آسان نہیں ہے۔ آج ہم سب کے لیے، عالم اسلام کے لیے، بالخصوص پاکستانی قوم کے لیے اس لحاظ سے ایک مشکل دن ہے، ایسا دن ہے جو تکلیف اور دکھ کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اس ملک کو ہمیشہ محفوظ رکھے ان تمام دشمنوں سے جو اسلام اور پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش میں ہیں۔